کیا آپ فردر اسٹڈیز کے لیے ابراڈ جانا چاہتے ہیں؟ تو پھر سوچنا کیسا، اپنے خوابوں کو حقیقت میں بدلنے کے لیے ایم ٹریکس اوورسیز کنسلٹنٹس پر تشریف لائیے۔ یہاں کا سکسیس ریشیو 99% ہے۔ یو ایس اے، کینیڈا، آسٹریلیا، یو کے اور یورپ میں ہمارے کلائنٹس اسٹڈیز کے ساتھ ساتھ ورک بھی کر رہے ہیں۔ اور سروسز فری پروفائل ایویلویشن، پورٹ لسٹنگ آف یونیورسٹیز بیسڈ ان ایلیجبلٹی، ایپلیکیشن پروسیسنگ، ویزا موک اینڈ گائیڈنس، فری کاؤنسلنگ اینڈ ایڈمیشنز اینڈ اکاموڈیشن اسسٹنس۔ ہمارا پتہ ماتر شری اپارٹمنٹ اپوزٹ زوڈیو، بشیر باغ روڈ، حیدرآباد۔ موبائل 9581987528۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں شیخ رحمت علی، آپ دیکھ رہے ہیں کرائم ٹوڈے نیوز۔ ناظرین، جماعت اسلامیہ ہند کی جانب سے وقف کی جائیدادوں کے تحفظ کے لیے ایک اجلاس رکھا گیا، جس میں کئی دانشور لوگ، شہر حیدرآباد کے لوگ شرکت کیے۔ اس کا مقصد اور مطلب یہی تھا کہ اوقاف کی جائیدادوں کو کیسا تحفظ کریں۔ جس طرح سے مرکزی حکومت کی جانب سے یہ کوشش کی جا رہی ہے کہ اوقاف کی جائیدادوں کا پاور ہٹایا جائے اور اس پر ان کا قبضہ ہو جائے، جبکہ پہلے سے ہی وقف کی جائیدادیں پوری طرح سے تباہ ہو چکی ہے۔ یہاں پر رسوخات رکھنے والے لوگ، کچھ پولیٹیشین لوگ اور رپورٹر جیسے لوگ اس پر قبضہ کر چکے ہیں۔ کل تک پیدل پھرنے والے لوگ آج مہنگی مہنگی کاروں میں پھر رہے ہیں، بڑی بڑی عالیشان مکانات میں رہ رہے ہیں۔ یہ صرف اور صرف اوقاف کی جائیدادوں کی وجہ سے اس پہ یہ لوگ اس طرح سے اوقاف کی جائیدادوں کو تباہ کر کے اپنے آپ کو ترقی کی طرف لے گئے ہیں۔ لیکن اب بچی کچھ جو وقف کی جائیدادیں ہیں، اب اس کو بچانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ اس معاملے میں ساری تفصیلات بتائی کرائم ٹوڈے سے بات کرتے ہوئے شیخ شفیع کی یہ رپورٹ دیکھیے۔ سرکار نے، بھارت سرکار نے وقف امینڈمنٹ بل 2024 پیش کیا ہے، وہ سرکار کی نیت خراب ہے اور سرکار کے اقدام خراب ہیں۔ وہ وقف کی جائیدادوں کے تحفظ یا وہاں ٹرانسپیرنسی یا اس کو اچھا بنانے کے لیے نہیں پیش کیا ہے، بلکہ اس کے ذریعے سے وقف بورڈ کی طاقت کو ختم کیا گیا ہے، متولی کی طاقت کو ختم کیا گیا ہے، وقف بائی یوزر کو ختم کیا گیا ہے، اور اس میں جو حکومت ایک نگران ہے، وقف بورڈ خود اپنی جائیدادوں کو منظم رکھنے کا ذمہ دار ہے۔ تو وقف بورڈ کی حیثیت ختم ہو گئی اور ڈسٹرکٹ کلیکٹر کو زیادہ اختیارات دے دیے گئے ہیں۔ تو اس کے ذریعے سے سرکار وقف کے پورے نظام کو اپنے کنٹرول میں کر لینا چاہتی ہے۔ یہ بہت نقصان دہ ہے۔ اب اس میں کرنے کا کام یہی ہے کہ ہم نچلی سطح پر لوگوں کو صحیح طور پر واقف کرائیں کہ یہ نظام اوقاف کی کتنی بڑی اہمیت ہے۔ یہ تو خدمت کے لیے ہے، بھلائی کے لیے ہے، یہ فائدہ پہنچانے کے لیے ہے۔ یہ لوگوں کو خیرات صدقات کے ذریعے سے عوام میں بھلائی کے کاموں کے لیے ہے۔ یہ کوئی قبضہ کر کے کوئی جائیدادیں بنانے اور کوئی مال کمانے کا ذریعہ نہیں ہے، بلکہ جو کچھ ہم مال کماتے ہیں اس مال کے ذریعے سے غریبوں کو فائدہ پہنچے، اس کے لیے ایک پورا نظام ہے۔ تو اس کو غیر مسلم بھائیوں تک بھی سمجھائیں، ان کے ذہنوں میں یہ بات ڈالی گئی ہے کہ یہ جو اوقاف کے نام پر وہ غیر مسلموں کی سرکار کی زمین کو اوقاف بول کر اس پر قبضہ کر لیتے ہیں۔ یہ جھوٹ ہے، یہ دھوکہ پھیلایا جا رہا ہے۔ کہیں پر بھی کوئی بھی وقف بورڈ کسی غیر مسلم بھائی کی یا کسی مسلمان کی یا کسی سرکار کی زمین پر قبضہ نہیں کیا ہے، بلکہ وقف بورڈ کی زمینوں پر سرکار نے بھی، مسلمان نے بھی، غیر مسلمان بھی اس پر قبضہ کر لیتے ہیں۔ تو مظلوم اوقاف ہے اور وقف بورڈ ہے۔ وقف بورڈ کوئی ظالم نہیں ہے کہ وہ زمینوں کو ہڑپ لیتا ہے۔ تو قانون میں اتنی طاقت پیدا کرنا چاہیے کہ جو کچھ چیزیں چلی گئی وہ واپس آئے، لیکن حکومت اب جو قانون لا رہی ہے، جو کچھ موجود ہے اس سے بھی ہاتھ دھو لیں۔ تو اس بات کو عوام میں سمجھانا چاہیے۔ تو سمپوزیم ہے یا لٹریچر ہے یا مطالعے کی نشستیں ہیں، ایک دباؤ حکومت میں آئے، غیر مسلم بھائیوں کے پاس بھی آئے، سیاسی لوگوں کے پاس بھی آئے، اور حکومت تک بھی پہنچے کہ اس پر عوام میں بہت برہمی ہے اور اس قانون کو واپس لینا چاہیے۔ اس موڑ پر لانے کی
ہمیں قانونی، عوامی، سیاسی، سماجی، مسلمانوں میں، غیر مسلموں میں، ان سب میں ہم کو ملاقات اور بات چیت کرنا چاہیے۔ 25 اگست 24 کو میڈیا پلس میں جماعت اسلامی ہند کے طرف سے یہ سمپوزیم آرگنائز ہوا، جس میں جتنے جو اسپیکرز تھے ان کا یہ خیال ہے کہ وقف ایکٹ جو ہے وہ وقف کی پراپرٹی کے لیے ہے، اور وقف کی جو پراپرٹی ہے اور جو وقف ہے وہ سوشل بینیفٹ ہے، سوشل لیجسلیشن ہے، اور اپلفمنٹ آف پور اور غریبوں کے لیے ہے۔ تو اس کے لیے پہلی بار جب ایکٹ بنا تھا 1913 میں، اور وہ 4 بار امینڈ ہو کے 1995 تک اور 2013 تک بھی جو امینڈمنٹس ہوئے وہ اس کو بہتر کرنے کے اور مضبوط کرنے کے ایکٹس تھے۔ اب جو آئیڈیالوجیکل گورنمنٹ آئی 2014 کے بعد سے، یہ لوگ CAA NRC اور یہ اس قسم سے اپنی پرسنل آئیڈیالوجی جو اینٹی مسلم ہے اس کو لے کے کچھ ایسا کرنا جاری جو وقف کو پروٹیکشن کے علاوہ یا بجائے وقف کے پروٹیکشن کرنے کے یہ اس کو ڈیمولش کر دیں گے۔ وقف ڈیمولش ہو جائیں گا، وقف ایکٹ ڈیمولش ہو جائیں گا، اور وقف کے پراپرٹیز ڈیمولش ہو جائیں گے۔ اور اس کو جیسے ان لوگ کا ایم ہے، کوئی نہ کوئی انڈسٹریلسٹ کو کافی پراپرٹیز وقف کے ہے، ان لوگ کا یہ ایم ہے کہ انڈسٹریلسٹ کو دے دینا چاہیے اور مساجد پہ اس کا نقصان کرنا چاہیے۔ اور امینڈمنٹ بل کے تعلق سے پیدا کرنے کے لیے جو یہ موقع دیا، اس کے پہلے میں پاور پریزنٹیشن دینا چاہتا ہوں، بہت لمبا ہو جائے گا لیکن میں بالکل کو کمپلیٹ کروں گا۔ اس کے بعد جو بل کیا کرتی ہے کیا ہے کہ ہر آدمی جو ہے اپنے اپنے طور پہ اس کو انٹرپریٹ کر رہا ہے۔ اس کے علاوہ محمد غوری نے 1100 عیسوی میں غوری سلاطین نے ملتان کی جامع مسجد کے لیے 2 گاؤں وقف کیا تھا۔ وہ ظاہر ان کا گاؤں نہیں تھا، وہ سرکاری ملکیت تھی، اور اس کے لیے شیخ الاسلام کو انہوں نے متوجہ مقرر کیا۔ پرابلم کیا ہے کہ اب ایک نیریٹو کریٹ کیا جا رہا ہے کہ ہمیشہ سے وقف سرکار کے انتظام میں رہی ہے، بالکل صحیح نہیں ہے، صرف نہیں ہے۔ دوسری چیز یہ ہے کہ کچھ لوگ بول رہے تھے کہ وقت میں کمیاں ہیں، ٹھیک ہے کمیاں ہیں، لیکن ان کمیوں کو دور کرنا کیا، ہم خود دور کریں گے ان کمیوں کو۔ دیکھیے شریف بچے کو سنبھالنے کے 2 طریقے ہیں، یا تو آپ کو سزا دیں گے اس کو ٹھیک کریں، یا محلے والے ٹھیک کریں۔ تو آپ کیوں موقع دیں محلے والوں کو ٹھیک کرنے کا؟ تو اس پوائنٹ میں ڈسکس نہیں کروں گا، میں ڈسکس نہیں ہو رہی۔ تو یہ پورے کا جو ایسے پروویژنس بھی ہیں جو بظاہر ان کو دیکھیں تو ان میں بھی بدنیتی ہے، ان میں بہت سارے پروویژنس ڈسکس دیٹ دی لیٹر آف دی ایکٹ۔ This is only a preliminary study. The amendment proposed are massively developed. Presentation is proposed bill in first column, First Act 1995. After duly carrying the deletions in red color, I have fancy for changing name from Allahabad to Prayagraj. That is Unified Waqf Management, Empowerment, Efficiency and Development Act. Yeah. It is only cosmetic. We may not have any other. Next thing is, no person can create a waqf unless he is the owner of the property. یہ ہمیشہ سے معلوم ہے سب کو، بشرطے کہ اس میں عورتوں کا نقصان نہ کیا میں ڈیٹیل کا بتاتا ہوں۔ آئی ایم جسٹ گیونگ اے فیل کہ کیا انہوں نے امینڈ کیا ہے، کیا ڈیلیٹ کیا ہے، اور کیا انہوں نے جو ہے اس میں لایا ہے۔ تو جو ڈیلیٹ پورشن اگر ختم کرتے ہیں تو جو ایکٹ ہوگا وہ بنے گا، وہ ایکٹ ہوگا، وقف بورڈ بنے گا، ان کا رجسٹریشن ہوگا۔ آغا خانی وقف کتنے ہیں، بورا وقف کتنے ہیں، ایوری بڈی نو دیٹ۔ تو یہ سارا مقصد اس کا ہے، بیسیکلی اس کا یہ ہے کہ ٹو کریٹ ایز مینی ڈویژنس امانگ دی مسلمز ایز پاسبل۔ شیعہ وقف، سنی وقف، آغا خانی وقف، لوگ کچھ اور بھی وہ بنائیں گے۔ امپورٹنٹ، آئی ایم جسٹ گیونگ یو دی امپورٹنٹ امینڈمنٹ ناٹ دیئر میں۔ متولی کین ناٹ بی اپوائنٹڈ either by deed or verbally. Now they are appointed verbally. اس میں پرابلم کیا ہے کہ اگر کوئی آدمی ڈیتھ کرتا ہے اور وہ کسی متولی بناتا ہے تو اس میں کیا حیثیت ہوگی؟ He cannot at that time he cannot create a deed and which have been missed out, they have not been registered. So now they cannot be registered because there is no deed. اس وقت کا کیا ہے فائنلی آتے وقت کی کیا پوزیشن ہو؟ It is not clear. کمشنر ابالش کرتے ہیں، انہوں نے کلیکٹر کو پاور دیا
we'll discuss about the power of the collector later on, but let me first commissioner. सर्वे कमीशन मुसलमान बहुत खुश हैं कि हमारे पास सर्वे कमिश्नर सर्वे कमीशन is basically a second level of scrutiny. It is not in your favor. Please try to understand this. It is second level of scrutiny. हिंदू वक्फ बोर्ड में, हिंदू इंडोमेंट बोर्ड में क्या होता है कि कोई आदमी इंडोमेंट करना चाहता है प्रॉपर्टी को, he just makes an application to assistant commissioner, he gives a public notification and after calling for objection he register. उसके बाद सर्वे होता है ना, उसके बाद notification. It is all natural, automatic है. तो मुसलमान बहुत खुश है कि सर्वे कमीशन हमारे पास था, हटा दिए. सर्वे कमीशन इज बेसिकली ए सेकंड लेवल स्क्रूटनी. अगर हटा दिए तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं मुस्लिम वक्फ नहीं कर सकता, कोई मुसलमान जो सब तक वक्फ नहीं कर सकता. अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन. सादिक मुहिउद्दीन साहब हमारे दरमियान में, उज़्ज़मा साहब और जनाब मीर मसूद खान साहब, डॉक्टर मुबशिर साहब, डॉक्टर इस्लामुद्दीन मुजाहिद साहब और डॉक्टर जनाब आज़म बेग साहब तशरीफ़ फरमा है. और आज की इस मजलिस में महफिल में शरीक तमाम साहिब दोस्तों की खिदमत में अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू. हमारे दरमियान में एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज से वाबस्ता दोस्त गेट और अभी मोहतरम मौलाना मुफ्ती सादिक मुहिउद्दीन साहब ने जो वक्फ अमेंडमेंट बिल है 2024 का, इस पर बहुत ही सैर हासिल गुफ्तगू की है. करने के काम क्या है इस पर मैं ज्यादा तो परसेप्शन की बात है, वो बहुत अहम है. ये बात फैलाई गई है कि ये जो औकाफ है और जो वक्फ बोर्ड है और ये जो वक्फ एक्ट है, इसके जरिए से मुसलमान किसी भी सरकार की सरकारी ज़मीन को, गैर मुस्लिम की ज़मीन को ये कह देते हैं कि ये वक्फ है और उस पर कब्ज़ा कर लेते हैं. तो इस तरीके से ये देश की जो सरकार की ज़मीन है, जनता की ज़मीन है, उस पर कब्ज़ा करने का नाम, कब्ज़ा करने की कोशिश का नाम औकाफ और वक्फ बोर्ड है. ये बहुत बड़ा झूठ है. लेकिन जो गैर मुस्लिम जहन है उसको यही बात समझाई जा रही है. इसलिए जो करने का काम है वो अवामी सतह पर भी बहुत ज़्यादा है. यहाँ सियासी लोग नहीं हैं, लेकिन हमारी उम्मत में जो उलमा हैं, वकला हैं और उम्मत के जो सियासी कायदीन हैं और जो समाजी कारकुन हैं, उन सब के लिए इसमें करने का काम है. वक्फ तो एक अता का नाम है, वक्फ तो देने का नाम है, वक्फ तो अपनी चीज को अल्लाह की राह में वक्फ करने का नाम. ये कैसे कब्जे करने का नाम हो सकता है? यानी बरक्स तारीख भी औकाफ है. वो औकाफ इसीलिए है कि लोगों ने अपनी कमाई हुई, अपने गाढ़े पसीने से कमाई हुई आमदनी से उन्होंने इंसानों की खिदमत के लिए अपने हिस्से को, अपनी जमीन को वक्फ कर दिया. तो ये तो अता और बख्शिश और खिदमत और एहसान है. इसमें कोई कब्जे का और धांधली का क्या सवाल पैदा होता है? तो ये एक तसव्वुर लोगों को समझाना कि ये गरीबों की खिदमत के लिए वक्फ का नाम है, ये कब्जे करने की कोई मुहिम नहीं है. वक्फ के साथ है और औकाफ का तहफ़्फ़ुज़ करता है, वो गरीबों का मुहाफ़िज़ है. और जो लोग भी औकाफ को, हुकूमत हो या आवाम, उसको नुकसान पहुंचाते हैं, वो गरीब दुश्मन है. तो ये जो एक परसेप्शन है,
اس کرپشن کو دور کرنے کے لیے نئے قوانین کی ضرورت. جہاں تک اصلاح کرنا، کرپشن کو دور کرنا، یہ بہت اچھی بات ہے، لیکن ایسا لگ رہا ہے کہ دیش میں جو تعلیم کا شعبہ ہے، صحت کا شعبہ ہے، ریونیو ڈپارٹمنٹ ہے، تمام محکمے کرپشن سے پاک ہیں، اور صرف کرپشن کہیں ہوتا ہے تو وہ وقف بورڈ کے اندر ہوتا ہے. اس لیے اس کی اصلاح کرنا سب کا کام. ضرور تنقید کرنا چاہیے، لیکن جو دنیا بھر میں کرپشن ہے اس کو دور کرنے کا بھی کام ہونا چاہیے، اور وقف بورڈ کے اندر موجود کرپشن کو بھی دور کرنے کا کام ہونا چاہیے. تو یہ جو قانون جو لایا جا رہا ہے، ابھی آپ کے سامنے محترم شفیق الزمان صاحب اور ایڈوکیٹ صاحب نے بہت تفصیل سے رکھا کہ یہ وقف بورڈ میں کرپشن کو دور کرنے کے لیے نہیں لایا جا رہا ہے. یہ وقف بورڈ میں موجود جائیدادوں کو سرکار ہڑپنے کے لیے یہ قانون لا رہی ہے. اس کا کرپشن کے دور کرنے سے کوئی تعلق نہیں. کرپشن کو دور کرنا، جیسے بتایا گیا کہ ہم خود اپنا کام کریں، ورنہ ہم اپنا کام نہیں کریں گے تو لوگ اس میں اصلاح کرنے کی کوشش کریں گے. تو وہ تیسرا، عورتوں کے ساتھ انصاف. یہ جو ایکٹ اب موجود ہے، وقف ایکٹ 1995، جو 2013 یا 2014 تک امینڈمنٹس کے ساتھ موجود ہے، اس ایکٹ میں پہلے سے موجود ہے کہ خواتین کو ممبر بنایا جا سکتا ہے، اور بنایا بھی جا رہا ہے. خود اب تلنگانہ کے وقف بورڈ میں مسرت خانم صاحبہ وہ وقف بورڈ کی ممبر ہے. اس سے پہلے یاسمین باشا وہ بھی ممبر تھی، اس سے پہلے صوفیہ میڈم تھی وہ بھی ممبر تھی. ایسا نہیں ہے کہ کوئی پہلی بار ہے. اور سینٹرل وقف کونسل میں بھی عورتیں ممبر ہیں. تو یہ نئی تبدیلی میں عورتوں کو بااختیار بنانا یا ان کے ساتھ انصاف کرنا، یہ سراسر دھوکہ ہے. یہ پہلے سے قانون میں موجود ہے جس سے عورتوں کو ممبر بنایا جا سکتا ہے. تو وہ بھی دھوکہ ہے. پرسپشن جو بنایا گیا قبضہ، میں پورے یقین سے کہتا ہوں کہ وقف بورڈ نے پورے انڈیا میں سرکار کی کسی زمین پر قبضہ نہیں کیا ہے، یا کسی کی پرائیویٹ جائیداد پہ قبضہ نہیں کیا ہے، لیکن وقف بورڈ کی جائیدادوں پر حکومت نے بھی اور پرائیویٹ لوگوں نے بھی قبضہ کیا ہے. کی ضرورت ہے جس کی زمین پر لوگ قبضہ کر لے رہے ہیں، اس سے اس کو بچانے کے بجائے اس کو ہی بدنام کیا جا رہا ہے کہ یہ قابض ہے. تو یہ ایک، اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ یہ پرسپشن یہاں بیٹھ اور اس کے نفع کو خیرات کر دو. اس کے نفع کی تکمیل ممکن نہیں ہے آسانی سے. ان کے لیے آسانی کے ساتھ وقف کے ذریعے سے ان کی مدد ہو سکے، ان کی ضرورتوں کی تکمیل ہو سکے. وقف کے نظام کی بنیادی حیثیت یہی ہے، اور اسلام میں اس کو بہت اہمیت دی گئی ہے. اور چنانچہ مسلمانوں نے اس کے پیش نظر اپنے جائیدادیں بہت زیادہ وقف کی ہیں. حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اصل شے کو محفوظ رکھتے ہوئے اس کے نفع کو وقف کرنے کی آپ نے تلقین فرمائی. تو چنانچہ اوقاف کا یہی مقصد ہوتا ہے کہ عمارتیں، جائیدادیں جو کچھ وقف کی جاتی ہیں وہ اصلی حالت میں موجود رہیں، اس کا نفع جو ہے ملت کو پہنچتا رہے، انسانیت کو پہنچتا رہے. اور اس میں مقاصد وقف کی بڑی اہمیت ہے، واقف کے منشے کی بڑی اہمیت ہے، اور بڑی تفصیلات ہیں. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو فرمایا تھا کہ اس کی اصل کو باقی رکھو، نفع کو اس پہ وقف کر دو. اور آپ نے فرمایا کہ اس سے وہ نہ تو تقسیم کی جائے گی وراثت میں، نہ اس کا ہبہ کیا جائے سکے، نہ وہ نہ فروخت کی جا سکے. تو معلوم یہ ہوا کہ ہبہ کی جو جائیدادیں وقف کی ہوتی ہیں نہ وہ اس میں وراثت جاری ہوتی ہے، نہ ہی اسے کسی کو ہبہ کیا جا سکتا ہے، نہ وہ سمجھے کہ کسی کو فروخت کی جا سکتی ہے. اب ظاہر ہے جائیدادیں جو موقوفہ ہیں وہ بعض مرتبہ جب ناکارہ ہو جاتی ہیں تو فروخت کرنے کی ضرورت بھی داعی ہوتی ہے. تو اس کے لیے بہت ایک اسلامی قانون میں بڑا اس کا ایک مفصل باب بنایا گیا ہے کہ کیسے اس کو فروخت کیا جا سکتا ہے، اس کے کیا شرائط ہے، اس کی کیا تفصیلات ہیں. ظاہر ہے وہ بہت بڑا موضوع ہے، اس وقت
چھوٹے سے وقت یہ ہے کہ اوقاف کا جو مسئلہ ہے وہ اسلامی اعتبار سے بہت اہمیت کا حامل ہے. یہ خلق خدا کی نفع کے لیے ہے اور اس کی بڑی اہمیت ہے. اس کو پیش نظر ہم کو ضرور رکھنا چاہیے. اب یہ ہے کہ ہمارے ملک میں اوقافی جائیدادیں بہت بڑا حصہ حکومتوں کے قبضے میں رہا ہے. آگے حکومتیں اس پر قابض و متصرف ہیں. کئی سیاسی لیڈرز ہیں کہ وہ بھی اوقافی زمینوں پر قابض و متصرف ہیں. مسلمانوں کی ناسمجھی کی وجہ سے بھی وہ مسلمانوں کے ہاتھوں بھی وہ اوقاف کے مقاصد ضائع ہو رہے ہیں. ظاہر ہے سارے پہلو اصلاح طلب ہیں، لیکن موجودہ جو اس وقت وقف ترمیم بل لایا جا رہا ہے اس کا مقصود یہ ہے کہ وقف کی حیثیت ہی کو ختم کر دیا جائے. کا حکومت کو کوئی حق حاصل نہیں. اس کا مالک ہے جس نے وقف کیا ہے. وقف کر دینے کے بعد اس کو بھی اس وقف میں تصرف حق حاصل نہیں رہتا. وقف کرتے ہی وہ اللہ تعالیٰ کی ملکیت میں آ جاتی ہے تو ظاہر ہے اس کا واقف کو بھی اس میں کسی تصرف حق باقی نہیں رہتا کہ جائے کہ حکومتیں اس میں کسی طرح کے تصرف کی بات کریں. برحال یہ ہے کہ جو ہمارے قانونی جو موقف سے واقف ہیں، جو قانون کے ماہرین ہیں، وہ اچھی طرح جانتے ہیں. ان سب کے رائے سے مشورے سے برحال ہم کو مذہبی پہلوؤں کو سامنے رکھتے ہوئے اور جو قوانین کے جو ظاہر وقف کے جو قوانین ہیں پہلے سے ان کو پیش نظر رکھتے ہوئے ہم کو حکومت سے مطالبہ کرنا چاہیے کہ وقف سے چھیڑ چھاڑ نہ کیا جائے. جو کچھ رہا سہا وقف کا اثاثہ ہے اس کی حفاظت ہو اور کوشش یہ ہونی چاہیے کہ جو اوقاف حکومتوں کے قبضے میں وہ بھی وہاں سے ہم کو واپس ملے اور جو سمجھے سیاسی لیڈروں کے قبضے میں وہ بھی ہم کو حاصل ہو. لیکن بہت زیادہ اہمیت اس بات کی ہے کہ جو موجود ہیں ان کی حفاظت بہت بڑی اہمیت رکھتی ہے اور اس کو جو مقصد ہے واقف کے جو مقاصد ہیں اس کو بھی پیش نظر رکھنا، اس کے مطابق عمل کرنا بھی بہرحال حکومتوں کا بھی کام ہے. اوقاف بورڈ کے ذمہ داروں کا بھی فرض ہے اور مسلمانوں کا فرض ہے کہ وہ اوقاف کی حفاظت اور صیانت میں اپنا کردار ادا کریں. ناجائز زمینوں پر قبضہ کرنے کا جو رجحان بڑھ گیا ہے وہ اس سے ہم دستبردار ہو جائیں، بلکہ ہم خود اس کے محافظ بنیں، سپاہی بنیں اور پھر حکومتوں سے بھی مطالبہ کریں کہ اس کی حفاظت صیانت کا مؤثر انتظام ہو. چند کلمات اس موقع پر رکھے گئے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ پروردگار عالم ہم سب کو خیر کے لیے آپ نے جمع فرمایا. پروردگار ہمارے جمع ہونے کو قبول فرمائیے اور اس کو برابر فرمائیے، برابر فرمائیے اور ہماری کوششوں کو نتیجہ خیز بنائیے. آمین یا رب العالمین.